بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ومن الدلیل علیہ انا ربما اثبتنا وجود شیء ثم ترددنا فی خصوصیت ذاتہ کما لو اثبتنا للعالم صانعا ثم ترددنا فی کونہ واجبا او ممکنا وفی کونہ ذا ماہیت او غیر ذی ماہیت وکما لو اثبتنا للانسان نفسا ثم شککنا فی کونہا مجردتا او مادیہ وجوہرا او اردا مع بقاء العلم بوجودہ علی ما کان فلو لم یکن للوجود معنی واحد بل کان مشترکا لفظیا متعددا معناہ بتعدد موضوعاتہ لتغیر معناہ بتغیر موضوعاتہ بحسب الاعتقاد بالضرورہ۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مرحلہ اول میں فصل دوم کے بیان میں ہے۔ فصل دوم اشتراک معنوی وجود کے بارے میں ہے۔ گزشتہ درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ عرض کیا کہ مفہوم وجود آیا مشترک معنوی ہے یا نہیں۔ اس بات کا مطلب بھی یہ ہے کہ مفہوم وجود جن موضوعات پر حمل ہوتا ہے آیا ایک ہی معنی میں حمل ہوتا ہے یا نہ موضوعات کے تعدد کی وجہ سے معنی بھی متعدد ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ اس کے بارے میں 3 اقوال ہے۔ قول اول یہ ہے کہ مشترک معنوی ہے، یعنی جن موضوعات پر حمل ہوتا ہے ایک ہی معنی میں حمل ہوتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مشترک لفظی ہے، منتہا واجب اور ممکن کے درمیان، یعنی جب آپ موجود ان کو واجب پر حمل کریں تو وہاں پر ایک معنی ہے، اور جب آپ ممکن پر حمل کریں تو مشترک کا دوسرا معنی ہے۔ یہ 2 معنی ہے اس کے۔ تیسرا قول یہ عرض ہوا کہ مشترک لفظی ہے لیکن اس کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے، یعنی جس موضوع پر موجود حمل ہوگا اسی موضوع کے اعتبار سے معنی ہوگا، یعنی جس موضوع پر آپ موجود کو حمل کرتے ہیں اسی موضوع کے معنی میں ہے۔ یعنی الانسان موجودون کا مطلب ہوگا الانسان انسانون، الحجر موجودن کا مطلب ہوگا الحجر حجرون، الشجر موجودن کا مطلب ہوگا الشجر شجرون۔ یہ 3 اقوال تھے۔ پھر اس کے بعد اشتراک معنوی وجود کے بارے میں دلائل کا آغاز کیا۔ دلیل اول آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کہ وجود مختلف اقسام کی طرف تقسیم ہوتا ہے، اور تقسیم کا معنی یہ ہے کہ مقسم اپنے اقسام کے اندر موجود ہے، یا مقسم کا اقسام سے رشتہ وہی اشتراک معنوی والا ہے، یعنی ایک ہی معنی میں تمام موضوعات پر حمل ہوتا ہے۔ یہ دلیل اول۔ دلیل دوم ابھی ذکر کر رہے ہیں، جو در حقیقت ایک قیاس استثنائی کی شکل میں ہے۔ منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ قیاس کی ایک لحاظ سے 2 قسمیں،
یا قیاس اقترانی ہے کہ جس میں آپ صغرا کبرا بناتے ہیں، یا قیاس استثنائی ہے کہ جس میں کیا ہوتا ہے، نتیجہ یا نقیض نتیجہ صراحتاً قیاس میں ذکر ہوتا ہے. درست ہے. یہاں پر ہم ایک قیاس استثنائی بناتے ہیں، اور اس نقطے کو بھی مد نظر رکھیں کہ اس دلیل میں ہم لوگوں کا فوکس، تمرکز اس تیسرے قول کی طرف ہے جو کہتا ہے کہ موجودن ہر موضوع پر اسی موضوع کے معنی میں ہے. یہ نقطہ حتماً مد نظر رکھیں تاکہ یہ دلیل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے. یعنی یہ جو بندہ کہتا ہے کہ موجودن کو آپ مختلف موضوعات پر حمل کرتے ہیں تو ہر موضوع پر اس موضوع کے اعتبار سے معنی بنے گا. یعنی آپ کہیں گے الانسان موجودن، یعنی گویا کہ اس موجودن سے مراد وہی انسان ہے. اور جب کہیں گے الحجر موجودن تو گویا کہ وہاں پر موجودن کا معنی وہی حجر ہے. جب آپ کہیں گے الشجر موجودن تو گویا کہ آپ وہاں پر کہتے ہیں الشجر شجرون. یہ نقطہ مد نظر رکھیں کہ اس دلیل دوم کے اندر ہمارا فوکس اور تمرکز اس قول کی طرف ہے کہ اس قول کو ہم رد کرتے ہیں. اچھا، دلیل صورت استدلال میں پہلے بیان کروں اور اس کے بعد اس کی توضیح دوں. کیا سے استثناء ایسے بنے گا کہ لو لم یکن الوجود مشترکا معنویا لتغیر معناہ بتغیر موضوعاتہ بحسب الاعتقاد ولیکن التالی باطل فالمقدم مثلہ. یہ کیا سے استثناء ہے؟ اگر وجود مشترک معنوی نہ ہو تو مختلف موضوعات کے متغیر ہونے سے اس موجودن کا معنی بھی متغیر ہو. حالانکہ موضوعات کے متغیر ہونے سے موجودن کا معنی متغیر نہیں ہوتا. پس یہ کہنا کہ وجود مشترک معنوی نہیں ہے غلط ہے، یعنی وجود مشترک معنوی ہے. یہ اس استدلال کی صورت قیاس کہ قیاس استثنائی کی شکل میں ہے کہ رفع تعلی سے رفع مقدم کا نتیجہ لے رہے ہیں، یعنی نقیض تعلی سے نقیض مقدم کا نتیجہ لے رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر تکرار کرتا ہوں، اگر کوئی دوست اس صورت استدلال کو لکھنا چاہے تو لکھے. قیاس ایسے ہے: لو لم یکن الوجود مشترکا معنویا لتغیر معناہ بتغیر موضوعاتہ بالاعتقاد یا بحسب الاعتقاد ولیکن التالی باطل فالمقدم مثلہ. یہ قیاس ہے. اچھا آئیں اب اس کی توضیح دیکھیں توضیح کو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. اگر وجود مشترک لفظی ہوتا، مشترک لفظی ہوتا یعنی کیا؟ یعنی جس موضوع پر آپ اس کو حمل کر رہے ہیں اسی موضوع کے اعتبار سے اس کا معنی ہو. الانسان موجودن، یہاں پر موجودن کا معنی وہی انسان ہے. الواجب موجودن، یہاں پر موجودن کا معنی کیا بنے گا؟ وہی واجب. ایسے اگر مشترک لفظی ہو تو ایسے بنے گا. اب آئیں اور ہم فرض کرتے ہیں ایک خاص قسم کے وجود کے بارے میں اعتقاد، ایک خاص قسم کے وجود کے بارے میں ہمیں یقین ہے. مثلا ہمیں یقین ہے کہ اس عالم کا صانع موجود ہے. درست ہے، اس عالم کا صانع موجود ہے. اچھا، یہ ہمیں یقین حاصل ہے. اصل وجود صانع کے بارے میں آپ کو یقین ہے. درست، لیکن اس وجود کی خصوصیات ذاتی میں آپ کو شک ہے.
آپ کہتے ہیں کہ صانع کا، عالم کا، بے بخشید، اس عالم کا صانع موجود ہے، خالق موجود ہے، لیکن آیا وہ واجب ہے یا ممکن ہے؟ اس میں آپ کو تردید ہے۔ اصل وجود کا یقین ہے، لیکن خصوصیات وجود آیا واجب ہے یا ممکن ہے؟ خوب اس میں آپ تردید کر رہے ہیں۔ خوب اگر اشتراک لفظی وجود کو تسلیم کیا جاتا تو اس کا معنی یہ ہونا چاہیے کہ یہ بات غلط ہونی چاہیے، کیونکہ اصل وجود کا یقین اور اس کی خصوصیات کے بارے میں کہ واجب ہے یا ممکن ہے، اس میں تردید، خب یہ دونوں چیزیں اشتراک لفظی وجود کے ساتھ سازگار نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مردد ہے، واجب ہے یا ممکن، تو آپ کو اس اصل وجود میں بھی تردید ہونی چاہیے، کیونکہ اس وجود کا معنی اگر واجب ہے تو ایک ہوگا، اگر ممکن ہے تو دوسرا ہوگا۔ اب یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی اشتراک لفظی وجود کے مطابق۔ یا مثلا آپ کہتے ہیں کہ اس عالم کا صانع اور بنانے والا موجود ہے، لیکن آپ کو تردید ہے کہ آیا وہ ذو ماہیت ہے یا ذو ماہیت نہیں ہے، اس کی ماہیت ہے یا اس کی ماہیت نہیں ہے۔ خوب اشتراک لفظی کے اعتبار سے یہ بات بھی درست نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ذو ماہیت ہے تو وجود کا ایک معنی ہوگا، اگر غیر ذو ماہیت ہے تو وجود کا دوسرا معنی ہوگا۔ اشتراک لفظی وجود تو یہی کہتا ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں اصل وجود متیقن ہے، لیکن اس کی خصوصیات ہمارے لیے مردد ہے، پتہ نہیں واجب ہے یا ممکن ہے، پتہ نہیں ذو ماہیت ہے یا ذو ماہیت نہیں ہے۔ خوب یہ بیان کرتا ہے کہ اصل وجود اسی ماہیت کے معنی میں نہیں ہے جیسے کہ اشتراک لفظی وجود کا قائل ہے۔ اشتراک لفظی وجود والا کہتا ہے الواجب موجود، ادھر موجود سے مراد وہی واجب ہے۔ الممکن موجود، یہاں پر موجود سے مراد وہی الممکن ہے۔ اشتراک لفظی وجود والا ایسے کہتا ہے، حالانکہ بالوجدان ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شے کا وجود تو ہمارے لیے متیقن ہوتا ہے، لیکن اس کی ماہیت کے اعتبار سے، اس کی خصوصیات ذاتی کے اعتبار سے ہمیں تردید ہوتی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی خصوصیات ذاتی اور ہے اور وجود اور ہے، وجود سے اور چیز سمجھ رہے ہیں اور اس کی ماہیات اور خصوصیات ذات سے کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ کا مطلب روشن ہوا ہوگا کہ اس کو میں اس کیا سے استثنائی کے ساتھ جوڑوں کہ جو ابتدا میں صورت استدلال بیان ہوئی۔ صورت استدلال میں ہم نے کیا کہا کہ لو لم یکن الوجود مشترکا معنویا، اگر وجود مشترک معنوی نہ ہو یعنی مشترک لفظی ہو، مشترک لفظی ہو یعنی کیا؟ یعنی موجود کا معنی وہی موضوع والا معنی ہو۔ الواجب موجود، موجود یعنی وہی واجب۔ اگر وجود مشترک معنوی نہ ہو بلکہ مشترک لفظی ہو تو موجودن کا جو معنی ہے وہ اسی ماہیت کے معنی میں ہوگا، اسی موضوع کے معنی میں ہوگا۔ درست ہے؟ یہ پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ، لتغیر معناه بتغیر موضوعاته بحسب الاعتقاد۔ خب اگر وجود مشترک لفظی ہو گیا یعنی اسی موجود کا معنی وہی موضوع والا بن گیا تو جہاں پر بھی موضوع متغیر ہوگا تو معنی کو بھی متغیر ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں واجب ہے تو موجود کا معنی اور ہوگا، اگر آپ کہہ رہے ہیں ممکن ہے تو موجود کا معنی اور ہوگا، تبدیل ہونا چاہیے، کیونکہ موجود کو آپ نے اسی موضوع کے معنی میں قرار دیا۔ حالانکہ والتالی باطلون، تالی باطل ہے، یعنی ایسے نہیں ہوتا، کبھی کبھار موضوع متغیر ہوتا ہے لیکن وہ اصل موجود کا جو معنی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ موضوع میں تردید ہوتی ہے لیکن اصل وجود میں تردید نہیں ہوتی۔ جیسے مثال یہی کہ ہم کہتے ہیں کہ عالم کا صانع خدا موجود ہے لیکن ہم تردید کر رہے ہیں کہ آیا واجب ہے یا ممکن ہے۔ خوب اس کی ماہیت میں، موضوع کے ذات میں ہمیں تردید ہو رہی ہے، واجب ہے یا ممکن ہے، لیکن اصل وجود میں تردید نہیں ہو رہی۔
خوب اصل وجود میں تردید نہیں ہو رہی، موضوع کے اندر تردید ہو رہی ہے۔ یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ موضوع کا معنی اور ہے، موجودن کا معنی اور ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی موجودن مشترک لفظی نہیں ہے، یعنی موجودن مشترک معنوی ہے۔ خوب یہ تھوڑا سا دقیق استدلال ہے، الحق والانصاف تھوڑا سا تأمل کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں میں عبارت کو پڑھتا ہوں۔ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ، فرماتے ہیں کہ اشتراک معنوی وجود پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ عرض کیا کہ اس دلیل کو سمجھنے کے لیے یہ نقطہ حتماً اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس دلیل میں ہم نے فوکس کیا ہوا ہے اشتراک لفظی پر۔ اشتراک لفظی بھی جو عام معنی میں ہے، عام معنی میں ہے یعنی جہاں پر موجودن کسی موضوع پر حمل ہوتا ہے اسی موضوع کے معنی میں ہے۔ یہ نقطہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ دلیل صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ انا ربما اثبتنا وجود شیء، کہ کبھی کبھار ہم ایک شے کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، ثم ترددنا فی خصوصیت ذاتہ، بعد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی ذات کی خصوصیت میں تردد کرتے ہیں، شک کرتے ہیں۔ مثال کما اذا یا کما لو اثبتنا للعالم صانعا، جس طریقے سے ہم عالم کے لیے صانع کو ثابت کریں، درست ہے، یعنی ہمیں علم حاصل ہو جائے، یقین ہو جائے کہ صانع ہے، ثم ترددنا فی کونہ واجبا او ممکنا، اس کے بعد ہم آئیں اور آ کر تردد کریں، شک کریں آیا وہ واجب ہے یا ممکن ہے۔ یعنی وہ جو موضوع قرار دینا واجب یا ممکن اس میں تردید ہے، لیکن جو وجود ہے اس میں یقین ہے، وجود متیقن ہے، اما اس کی خصوصیت ذاتی واجب اور ممکن ہونا مردد ہے۔ اب یہ اشتراک لفظی کے ساتھ سازگار نہیں ہے، کیونکہ اگر اشتراک لفظی وجود ہوتا تو موجودن اسی واجب اور ممکن کے معنی میں ہے، اگر اس کا واجب اور ممکن ہونا مردد ہے تو پھر اس کا موجود ہونا بھی مردد ہونا چاہیے۔ یا مثلا وفی کونہ عطف ہو رہا ہے اس پر، فی کونہ واجبا و ممکنن پر، ثم ترددنا فی کونہ ذا ماہیت او غیر ذی ماہیت، ہم تردید کریں کہ آیا اس کی ماہیت ہے یا ماہیت نہیں ہے۔ یا ایک اور مثال وَكَمَا لَوْ أَثْبَتْنَا لِلْإِنسَانِ نَفْسًا، ہم کہتے ہیں کہ انسان کا اس بدن کے علاوہ ایک نفس اور روح بھی ہے، ثُمَّ شَكَكْنَا، بعد میں شک کریں، فی کونہا مجردتاً او مادیتاً وجوہراً او عرضاً، ہم شک کریں آیا وہ مجرد ہے یا مادی ہے، جوہر ہے یا عرض ہے۔ یعنی اصل وجود نفس متیقن ہے، شک کس میں ہو رہا ہے؟ تردید اس میں کہ مجرد ہے یا مادی ہے، جوہر ہے یا عرض ہے۔ خوب یہ مردد ہے۔ خوب اگر اشتراک لفظی وجود کو قبول کریں تو یہ بات درست نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جو اصل وجود نفس ہے وہ عیناً اسی معنی میں ہے، یعنی یا مجرد ہے یا مادی ہے۔ اگر مجرد اور مادی ہونا مردد ہے آپ کے لیے تو اس کا وجود بھی مردد ہونا چاہیے، یا اس کا جوہر ہونا یا عرض ہونا مردد ہے تو اس کا وجود بھی ایسے مردد ہونا چاہیے۔ حالانکہ بقاء العلم بے وجود ہی علامہ کان، حالانکہ اس کے وجود کا علم اپنی جگہ پر باقی ہے، اس میں تردید نہیں آتی۔ آغا اگر اشتراک لفظی وجود ہوتا تو یہ اس طریقے سے نہ ہوتا۔ علامہ یہ بیان کرنے کے بعد اس کیا سے استثنائی کو ذکر کرتے ہیں، دیکھیں فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْوُجُودِ مَعْنًا وَاحِدٌ، اگر وجود کے لیے معنی واحد نہ ہو بل کان مشترکن لفظیان، بلکہ وہ مشترک لفظی ہو۔ خوب یہ پہلا مقدمہ، اگر وجود کا معنی واحد نہ ہو یعنی وجود مشترک معنی بھی نہ ہو تو قہراً اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مشترک لفظی ہوگا۔ مشترک لفظی ہوگا یعنی کیا؟ یعنی جس موضوع پر حمل ہوگا اسی موضوع کے معنی میں ہوگا۔ تو یہ پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ بلکانہ مشترکا لفظیاً متعدداً معناہ بتعدد موضوعات ہی، یہ وہی پہلا مقدمہ ہے نا کہ وہ مشترک لفظی ہوتا اور اس کا معنی متعدد ہوتا موضوعات کے متعدد ہونے کے اعتبار سے۔ یہ مقدمہ اول۔
اگر وجود مشترک معنوی نہ ہو یعنی مشترک لفظی ہو. مشترک لفظی ہو یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ موضوع کے متعدد ہونے کی وجہ سے اس کا معنی بھی متعدد ہو. اچھا یہ پہلا مقدمہ. دوسرا مقدمہ لتغیر معناہ بتغیر موضوعات بحسب الاعتقاد بالضرورہ. تو قطعاً موضوع کے متغیر ہونے کی وجہ سے اس موجود ان کا معنی بھی متغیر ہونا چاہیے اعتقاد کے لحاظ سے. یہ واضح ہے بالضرورہ، یہ روشن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بابا جب آپ مشترک لفظی کہہ رہے ہیں اور ادھر سے موضوع تبدیل ہو رہا ہے تو پھر اس معنی کو بھی تبدیل کریں نا، معنی بھی تبدیل ہوگا نا، کیونکہ معنی وہی موضوع کے معنی میں ہے. الانسان موجود یعنی الانسان انسان. خوب بقایا استدلال روشن تھا، ذکر نہیں کیا. والتالی باطلون، تالی باطل ہے کہ علامہ نے اس کو واضح ہونے کی وجہ سے روشن نہیں کیا. تالی باطل ہے یعنی کیا؟ یعنی موضوع کے تغیر سے وہ اصل معنی تبدیل نہیں ہوتا. اگر واجب یا ممکن کہ تردید کی وجہ سے ایک جگہ پر واجب کہیں پھر ہم کہیں کہ نہ وہ ممکن ہے، ایک مرتبہ ہم اس کو مجرد کہیں پھر ہم کہیں کہ نہ مادی ہے. خوب اس موضوع کے تبدیل ہونے سے وہ اصل معنی تو تبدیل نہیں ہو رہا. خوب جب موضوع کے تبدیل ہونے سے وہ اصل معنی تبدیل نہیں ہو رہا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وجود مشترک لفظی نہیں ہے. خوب مشترک لفظی نہیں ہے یعنی کیا؟ یعنی مشترک معنوی ہے. خوب یہ دلیل دوم کہ اس طریقے سے اس کو مد نظر رکھیں. اچھا دلیل سوم، ایک تیسرا دلیل یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ یہ دلیل بھی خوبصورت ہے. اس دلیل کو سمجھنے کے لیے ایک دو مقدمات پر آپ توجہ کریں. پہلا مقدمہ یہ ہے کہ آغا وجود اور عدم ایک دوسرے کے نقیض ہیں. خوب یہ بداہتاً روشن ہے، بالکل بدیہی اور روشن ہے. ہستی اور نیستی، وجود اور عدم ایک دوسرے کے نقیض ہیں. پہلا مقدمہ. دوسرا مقدمہ آغا عدم کا ایک معنی ہے، یعنی کوئی بندہ آ کر اشتراک معنوی وجود میں تو تردید کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی بندہ نہیں ہے جس نے عدم کے مشترک معنوی ہونے میں تردید کی ہو. کوئی بندہ نہیں ہے. سب لوگ کہتے ہیں عدم عدم ہے، نیستی نیستی ہے. اب ایسے تھوڑی ہے کہ ایک مورد میں نیستی کا ایک معنی ہو، دوسرے مورد میں نیستی کا دوسرا معنی ہو. نہ ہونا ہے، ایک ہی معنی ہے. نیستی نیستی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک نیستی کا ایک معنی ہے، دوسری نیستی کا دوسرا معنی ہے. نہ نیستی یعنی نہ ہونا ہے. اس پر اتفاق ہے اور روشن ہے، واضح ہے کہ عدم مشترک معنوی ہے. مشترک معنوی ہے یعنی کیا؟ یعنی عدم کا ایک معنی ہے، ایک سے زیادہ اس کے معنی نہیں ہے. یہ دوسرا مقدمہ. اچھا آتے ہیں تیسرے مقدمے کی طرف. تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ امر واحد کا نقیض واحد ہوگا. نہیں ہو سکتا کہ امر واحد کا نقیض متعدد ہو. کیوں؟ اگر امر واحد کا نقیض متعدد ہوگا تو ارتفاع نقیضین لازم آئے گا. یہ جان استدلال ہے کہ جس کو دقیق طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. میں مقدمات کا ایک مرتبہ تکرار کرتا ہوں، پھر اس تیسرے مقدمے کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں. آغا اس استدلال کے لیے مقدمہ اول یہ ہے وجود اور عدم میں تناقض ہے، دونوں نقیض ہیں. دو، آغا عدم معنی واحد رکھتا ہے، مشترک معنوی ہے، تمام موارد میں ایک ہی معنی میں ہوتا ہے. عدم کے اندر تعدد نہیں ہوتا، متعدد نہیں. عدم یعنی عدم، نیستی یعنی نیستی، نہ ہونا یا نہ ہونا، اس میں کوئی اس میں تعدد نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ عدم ایک جگہ پر ایک معنی میں ہو، دوسری جگہ پر دوسرے معنی میں ہو. نہ ہونا ہے. دوسرا مقدمہ. تیسرا مقدمہ امر واحد کا نقیض واحد ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر امر واحد کا نقیض متعدد ہو تو ارتفاع نقیضین لازم آئے گا. مثال کیسے ارتفاع نقیضین لازم آئے گا؟ آپ فرض کریں الف عدم ہے، الف عدم ہے، درست.
آپ فرض کریں کہ اس کے نکیز متعدد ہو، یعنی الف کا نکیز با بھی ہو اور الف کا نکیز جیم بھی ہو. فرض کریں ایسے، اگر ایسے ہو، الف جو امر واحد ہے اس کے نکیز متعدد ہوں، ایک سے زیادہ ہوں. مثلا الف کا نکیز با بھی ہے اور الف کا نکیز جیم بھی ہے. اچھا، اگر ایسے ہو تو ارتفاع نکیزیں لازم آئے گا. دقت کریں آپ، کیسے ارتفاع نکیزیں لازم آئے گا؟ ایسے آپ جب کہتے ہیں الف کا نکیز دو چیزیں ہیں، متعدد ہیں، یعنی با اور جیم، یہ دونوں با اور جیم الف کے نکیز ہیں. الف سے مراد عدم. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس با پر انگلی رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ با آغا الف کا نکیز ہے یا نا؟ بھلے آغا الف کا نکیز ہے، درست ہے. آغا جیم الف کا نکیز ہے یا نا؟ خوب، جیم الف کا نکیز ہے. تو با کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ با نہ تو الف ہے اور با نہ تو جیم ہے، حالانکہ الف اور جیم دونوں آپس میں نکیز ہے. خوب، با ایک ایسا مورد ہے جہاں پر نہ الف موجود ہے نہ اس کا نکیز یعنی جیم. خوب، اس کا مقصد ہے کہ با کے مورد میں ارتفاع نکیزین ہو گیا. درست ہے، دقیق ہے، عمیق ہے اور خوبصورت ہے. پس نہیں ہو سکتا کہ امر واحد کا نکیز متعدد ہو، کیونکہ آپ کسی بھی ایک نقطے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ اس نقطے میں ارتفاع نکیزین لازم آ رہا ہے. ایک مرتبہ پھر تکرار کرتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا دقیق اور عمیق مطلب ہے آپ کے ذہن نشین ہو جائے. آغا فرض کرے الف عدم ہے، درست، اس کے نکیز متعدد ہے. خب، نکیز یعنی ایک اس کا نکیز با ہے اور ایک اس کا نکیز جیم ہے. اب ہم آتے ہیں اور با پر انگلی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ با الف نہیں ہے، درست ہے، با واقعا الف نہیں ہے. آغا یہ با جیم بھی نہیں ہے، درست، با جیم بھی نہیں ہے. حالانکہ الف اور جیم میں تناقض ہے، الف اور جیم ایک دوسرے کے نکیز ہیں. خب، الف اور جیم جب ایک دوسرے کے نکیز ہیں تو یہ دونوں مرتفع ہو گئے بے کے مورد میں. بے کا مورد نہ الف ہے نہ جیم ہے. خب، نہ الف ہے نہ جیم ہے یعنی ارتفاع نکیزین، اور ارتفاع نکیزین محال ہے. پس نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ امر واحد کا نکیز بھی واحد ہونا چاہیے. اگر جب عدم مشترک معنوی ہے تو جو اس کا نکیز ہے وجود، اس کو بھی مشترک معنوی ہونا چاہیے. اگر مشترک لفظی ہوگا تو لازم آئے گا کہ عدم کے نکیز متعدد ہوں. خب، عدم کے نکیز متعدد ہوں تو کیا ہوگا؟ ارتفاع نکیزین لازم آئے گا. ارتفاع نکیزین محال ہے. پس وجود کا مشترک لفظی ہونا محال ہے. یہ دلیل سوم ہے. تیسری دلیل ہے کہ عبارت کو دیکھیں، وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ، فرماتے ہیں کہ اشتراک معنوی وجود پر ایک اور دلیل وہ یہ ہے کہ ان العدم يناقض الوجود. پہلا مقدمہ کہ عدم نقیض وجود ہے، عدم اور وجود میں تناقض ہے. دوسرا مقدمہ وَلَهُ مَعْنًى وَاحِدٌ، عدم کا ایک ہی معنی ہے، یعنی عدم مشترک معنی بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اذ لا تمایز فی العدم، اگر عدم میں تو کوئی تمایز نہیں، کوئی جدائی نہیں، عدم عدم ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ یہ عدم دوسرے عدم سے جدا ہو، نہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ عدم کا ایک معنی ہے، ایک معنی ہے یعنی عدم مشترک معنی بھی ہے. خوب، تیسرا مقدمہ فَلِلْوُجُودِ الَّذِي هُوَ نَقِيضُهُ مَعْنًى وَاحِدٌ. خوب، ان دونوں کا لازمہ یہ ہے کہ وجود جو عدم کا نقیض ہے اس کا بھی معنی واحد ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ امر واحد کا نقیض
امر واحد ہوتا ہے. امر واحد کا نقیض متعدد نہیں ہو سکتا. نتیجہ فللوجود الذی هو نقیضہ معنی واحد. اس کا پس لازمہ یہ ہے کہ وجود کے جو عدم کا نقیض ہے اس کا بھی معنی واحد ہونا چاہیے. اگر کیوں معنی واحد ہونا چاہیے؟ وَإِلَّا اگر وجود جو کہ عدم کا نقیض ہے اس کا معنی واحد نہ ہو تو ارتفاع النقیضان، ارتفاع نقیضین لازم آئے گا. کیسے ارتفاع نقیضین لازم آئے گا؟ میں نے توضیح دی. وَهُوَ مُحَالٌ، اور یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا کہ وجود کہ جو عدم کا نقیض ہے وہ مشترک لفظی ہو. خوب، یہ تیسری دلیل. اس کے بعد علامہ ایک اور بات یہاں پر چھیڑتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ جو دوسرا قول تھا، جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ واجب اور ممکن میں، کیا واجب اور ممکن میں موجود مشترک لفظی ہے، یعنی جس معنی میں آپ واجب پر موجود کو حمل کر رہے اسی معنی میں ممکن پر آپ موجود کو حمل نہیں کر سکتے. علامہ کہتے ہیں آخر یہ لوگ کیوں گئے اس نقطے کی طرف؟ اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ الواجب موجود والممکن موجود، اور ان دونوں جگہوں پر موجود کا معنی مختلف ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس بھائی یہ قرآن مجید کی آیت ہے لیس کمثلہ شیء، کہ بعض متکلمین کا یہ قول ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ خدا کی مثل کوئی بھی شے نہیں ہے. خدا کی مثل کوئی بھی شے نہیں ہے. اب اگر ہم کہیں کہ وجود مشترک معنی ہے، جس معنی میں واجب پر حمل ہوتا ہے اسی معنی میں اگر یہ وجود ممکن پر بھی حمل ہو تو لازم آئے گا کہ واجب اور ممکن میں سنخیت ہو جائے. سنخیت ہو جائے یعنی مناسبت ہو جائے. خوب، حد عقل آپ یہ تو کہیں گے کہ موجود ہونے میں ایک جیسے ہیں. اگر ہم اشتراک معنوی وجود کے قائل ہو جائیں تو کم از کم آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ موجود ہونے میں ایک دوسرے جیسے ہیں. خوب، اگر ممکن اور واجب موجود ہونے میں ایک جیسے ہوں تو پھر یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے لیس کمثلہ شیء، اس کا آپ کیا کریں گے؟ خوب، سنخیت لازم آتی ہے. اس سنخیت سے ڈرتے ہوئے وہ لوگ کہتے ہیں کہ پس ہم کہتے ہیں کہ واجب کے مورد میں ایک معنی ہے اور ممکن کے مورد میں دوسرا معنی ہے. یہ لوگ ایسے کہتے ہیں. درست، یہ ان کے قول کا اصل انگیزہ اور سبب کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ واجب اور ممکن دونوں میں اشتراک لفظی کو مانے. اس کا جواب روشن ہے. آغا انشاءاللہ ہم علت و معلول کے بحث میں بیان کریں گے کہ علت و معلول میں یا واجب و ممکن میں نہ فقط یہ کہ سنخیت محال ہے بلکہ واجب اور ممکن میں علت اور معلول میں سنخیت واجب ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لازم آئے گا کہ واجب اور ممکن میں علت اور معلول میں سنخیت لازم آئے، خوب آپ کہہ رہے ہیں کہ لازم آئے گی اور یہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں نہ فقط یہ کہ محال نہیں ہے، غلط نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے، واجب ہے. علت و معلول کے اندر سنخیت ہونی چاہیے، مناسبت ہونی چاہیے. اچھا، پھر لیس کمثلہ شیء کا کیا کہیں گے آپ؟ ہم کہیں گے کہ لیس کمثلہ شیء اصلاً سنخیت کے مخالف نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء میں ایک اور مطلب ہے اور سنخیت جو فلاسفہ کہتے ہیں اس کا اصلاً اور مطلب ہے. دونوں میں زمین تا آسمان فرق ہے. سنخیت سے مراد انشاءاللہ ہم وہاں پر علت و معلول کی بات میں تفصیل سے بیان کریں گے. خب، سنخیت سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ معلول کے پاس کمالات ہیں وہ بنا اعلیٰ و اتم علت کے پاس موجود ہے. سنخیت سے یہ مراد ہے. اگر سنخیت سے یہ مراد ہے کہ فاقد شے معطی شے نہیں ہو سکتا، اگر سنخیت سے یہ مراد ہے کہ ہر فاعل اپنے شاکلے کے اعتبار سے کام کرتا ہے، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر فاعل اپنے شاکلے اور اپنے وجود اور اپنے کمالات وجودی کے اعتبار سے عمل کرتا ہے. یہ تو قرآن بھی ایسے کہتا ہے. حالانکہ یہاں پر
ہم لوگ فلسفی بحثوں میں عرض یہ ہے کہ ان نقلی دلائل کو بہت زیادہ وہ نہیں کریں گے، فوکس نہیں کریں گے، کیونکہ فلسفے میں عقلی دلائل کی بات ہے. لیکن اعلیٰ ضمناً حاشیے میں جب آپ اگر لیس کمثلہ شیء ان کو لے کر آئیں تو ہم بھی اس کے مقابلے میں آپ کو کہتے ہیں کہ نہ، لیس کمثلہ شیء ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سنکیت نہیں ہے. لیس کمثلہ کا مقصد یہ کہ خدا کا مثل نہیں ہے. مثل کسے کہتے ہیں؟ مثل کہتے ہیں مشارکہ نوعی کو. مشارکہ نوعی نہیں ہے خدا کا، یہ صحیح بات ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ خدا کے لیے سنکیت نہیں ہے. علت و معلول واجب اور ممکن میں پہلی بات یہ، آپ سنخیت سے ڈرتے ہوئے اشتراک لفظی کی بات کر رہے ہیں کہ سنخیت محال ہے. ہم کہتے ہیں نہ فقط یہ کہ سنخیت محال نہیں بلکہ سنخیت واجب ہے. پہلا نقطہ. اور دوسرا نقطہ کہ اس بیچارے کو جو اشتباہ ہو رہا ہے وہ اشتباہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر ہم نے کہا کہ اشتراک معنوی وجود ہے تو نعوذ باللہ مصداق کے اعتبار سے، حقیقت وجود کے اعتبار سے، مصداق کے اعتبار سے بھی دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے. خب یہ بیچارہ خلط کر رہا ہے، ملا رہا ہے مفہوم اور مصداق کو. ہم کہتے ہیں کہ جو معنی موجود ان کا واجب میں سمجھتے ہیں وہی معنی ہونا ممکن میں سمجھتے ہیں. اما اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ دونوں مصداق کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں. نہ حاشا وکلا، وہ واجب یہ ممکن، وہ غنی یہ فقیر، بلکہ فقر محض. مصداق کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے. اس بیچارے کو خلط ہو رہا ہے. یہ جو متکلم ہے اشتراک لفظی کا قائل ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سنخیت لازم آ رہی ہے، اور سنخیت سے بھی یہ ایسے سمجھ رہا ہے کہ دونوں مصداق ایک جیسے ہو جائیں گے. یہ اصلاً خلط کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، مفہوم اور مصداق کو آپس میں مخلوط کر رہا ہے، ملا رہا ہے. ہم اشتراک معنوی وجود میں مفہوم وجود کی بات کر رہے ہیں. اما نہ مصداقاً دونوں کا وجود ایک جیسا ہو جائے، جیسا وجود واجب کا ایسا وجود اس کا، یعنی وہ واجب الوجود تو یہ واجب الوجود، وہ غنی مطلق تو نعوذ باللہ یہ غنی مطلق. نہ، یہ نہیں کہنا چاہ رہے. لہذا اس بیچارے کی بات اصلاً غلط ہے. یہ اصل اور حلی جواب. لیکن بدایہ میں علامہ اس قول کو اس طریقے سے رد کر رہے ہیں. بدایہ کا بیان عرض کروں. ابھی بدایہ میں علامہ آتے ہیں، ان کے قول کو ایسے رد کرتے ہیں. آغا چلے آپ جو کہتے ہیں کہ واجب اور ممکن کے مورد میں موجود مشترک لفظی ہے، تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں الواجب موجود، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اس موجود سے کوئی معنی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ خوب، اگر معنی سمجھ میں آتا ہے تو کون سا معنی سمجھ میں آتا ہے؟ آیا وہی معنی سمجھ میں آتا ہے جب آپ کہتے ہیں الممکن و موجودون، یا وہی معنی سمجھ میں نہیں آتا؟ خوب، یہ تین صورتیں بنتی ہیں. اگر آپ کہیں کہ جب ہم کہتے ہیں الواجب موجودن، اس موجودن سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. خوب، اگر آپ یہ کہیں تو یہ تو تعطیل معرفت ہے، یہ وہی الہیات سلبی ہے. انشاءاللہ اس کی میں کل وضاحت کروں گا. جو کہا تھا نا اشتراک معنوی وجود کے بعد میں ہم تعمیق اور تدقیق کریں گے، وہاں پر تفصیل سے عرض کروں گا. یہ الہیات سلبی ہے. یعنی واقعاً آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں، ہم کہتے ہیں خدا ہے، یعنی اس کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا. یعنی جب ہم خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کا خدا ہے، یعنی کسی کو کوئی بھی معنی سمجھ میں نہیں آتا. اب یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یعنی فقط لکلکہ زبانی ہے. جیسے دو پتھروں کو آپس میں ٹکراتے آواز نکلتی ہے، یہ بھی الواجب موجود خدا ہے، یہ بھی اسی طریقے سے، یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. خوب خلاف وجدان بات کر رہے ہیں. بچے سے بھی پوچھو، وہ بھی جب کہتا ہے کہ خدا موجود ہے، خدا ہے، یعنی اس کا معنی سمجھتا ہے، یعنی ہے واقعہ. بس یہ کہنا کہ الواجب موجود میں موجود کا کوئی معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ خلاف وجدان ہے، تعطیل معرفت ہے، کہ کوئی بھی بندہ اس کو قبول نہیں کرے گا. یہ ایک صورت. دوسری صورت، اگر ہم جب کہتے ہیں الواجب موجودن، تو اس موجودن سے ہم اس معنی کا مضاد اور مناقض سمجھتے ہیں جب الممکن و موجودن میں کہتے ہیں.
جب الممکن و موجود میں آپ موجود کہتے ہیں تو اس کا جو نقیض ہے، درست ہے، جو مناقض ہے، وہ معنی سمجھتے ہیں الواجب و موجود میں. خوب اس الممکن و موجود کے معنی کا جو مناقض اور نقیض ہے وہ تو عدم ہے. اگر آپ کہیں الواجب و موجود میں، اس موجود کا نقیض سمجھ رہے ہیں جو ممکن کے مورد میں ہے. خوب یہ آپ خدا کو ثابت کر رہے ہیں یا خدا کی نفی کر رہے ہیں؟ اس موجود کا نقیض تو معدوم ہے. خوب آئے تھے خدا کو ثابت کرنے کے لیے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا نقیض سمجھ رہے ہیں، یعنی اس کے وجود کی نفی کر رہے ہیں. خوب یہ صورت بھی غلط ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اس الواجب و موجود سے وہی معنی سمجھتے ہیں جو الممکن و موجود میں سمجھ رہے ہیں کہ فثبت المطلوب، مطلوب بھی یہی ہے، یہ وہی اس طرح کے معنی بھی ہے. پس تین صورتیں علامہ اس قول کے رد میں ذکر کرتے ہیں کہ ان تینوں صورتوں کے اعتبار سے دو باطل ہے، اور تیسری صورت کا لازمہ اشتراک معنوی وجود ہے. عبارت کا ٹکڑا دیکھیں، وقت بھی گزر گیا. والقائلون باشتراک اللفظی بین الاشیاء او بین الواجب والممکن، فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ وجود مشترک لفظی تمام اشیاء کے درمیان، یا وجود مشترک لفظی خصوصیت سے واجب اور ممکن کے درمیان. کیوں؟ والقائلون انما ذهبوا الیہ، یہ قائل بیچارے اس قول کی طرف گئے ہیں حذرا من لزوم السنخیت بین العلت والمعلول مطلقا، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں علت اور معلول کے درمیان مطلقاً سنخیت نہ لازم ہے. خب یہ اس قول کے بنا پر کہ جب ہم کہیں کہ لفظ مفہوم وجود مشترک لفظی تمام موجودات کے درمیان، جیسے کہ حاشیے میں خود علامہ کہتے ہیں، او بین الواجب والممکن، یعنی من لزوم السنخیت بین الواجب والممکن، یہ اس قول کی بنا پر کہ جب ہم واجب اور ممکن کے درمیان اس کو مشترک مانیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اشتراک لفظی کے قائل ہو جائیں تو کیا لازم آئے گا؟ سنخیت لازم آئے گی، یا مطلقاً علت و معلول کے درمیان، چاہے وہ علت و معلول واجب اور ممکن ہو، یا فقط دو ممکن ہو، ایک علت دوسرے ایک ممکن دوسرے ممکن کے لیے علت بنے مطلقاً ایسے، یا نہ خصوصیت سے ہم اشتراک لفظی واجب اور ممکن کے درمیان کہہ رہے ہیں. کہ خوب اس صورت میں پھر کیا لازم آئے گا؟ اس صورت میں لازم آئے گا کہ واجب اور ممکن کے درمیان سنخیت ہو. کہ اس کا میں نے جواب اپنی سادہ سی زبان میں پہلے عرض کیا، اب علامہ کے جواب کو پڑھتے ہیں. ورد، اور اس کو رد کیا گیا ہے کیسے؟ بِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ تَعْطِيلَ الْعُقُولِ عَنِ الْمَعْرِفَةِ، کیونکہ یہ بات مستلزم ہے اس بات کی کہ انسان کا عقل کسی بھی چیز کو نہ سمجھ سکے، کوئی بھی بات نہ سمجھ سکے. یعنی حتیٰ یہ بھی آپ کو پتہ نہ چلے کہ فلاں چیز موجود ہے، اس کا کیا معنی ہے، خوب یہ بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے، بداہتاً غلط ہے. فَإِنَّا إِذَا قُلْنَا، بھائی کیوں تعطیل عقول لازم آتی ہے عن المعرفہ، کہ ہماری عقل کسی چیز کو نہ سمجھ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّا إِذَا قُلْنَا، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں الواجب موجودون، تو بھائی آپ مجھے بتائیں فَإِنْ كَانَ الْمَفْهُومُ مِنْهُ الْمَعْنَى الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ وُجُودِ الْمُمْكِنِ لَازِمَ الْإِشْتِرَاكُ الْمَعْنَوِي، اگر اس موجودن سے جو سمجھ میں آتا ہے وہی معنی ہے جو سمجھ میں آتا ہے وجود ممکن سے، یعنی الممکن و موجودن میں جو معنی سمجھتے ہیں وہی معنی یہاں پر الواجب و موجودن میں سمجھتے ہیں، اگر ایسے کہیں تو لازم الاشتراک المعنوی. خوب اس کا لازمہ یہ ہے کہ وجود مشترک معنوی ہو. وَإِنْ كَانَ الْمَفْهُومُ مِنْهُ مَا يُقَابِلُهُ، دوسری صورت. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہ الواجب و موجود میں جو چیز سمجھ میں آ رہی، المفہوم منہ یعنی وہ چیز جو اسے سمجھ میں آ رہی ہے، ہاں وہ چیز جو اسے سمجھ میں آ رہی، جو اس سے سمجھ میں آ رہی ہے، ما یقابلہ، جو وجود ممکن کا مقابل ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. جب آپ کہہ رہے الممکن و موجودن، جو اس کا مقابل ہے وہ آپ سمجھتے ہیں. خوب وجود ممکن کا مقابل کیا ہے؟ عدم ہے. اگر وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو اس بات وجود خدا کر رہے ہیں یا نفی وجود خدا کر رہے ہیں؟ کان نفیا لوجودہ تعالی عن ذالک، فرماتے ہیں اس صورت میں کیا لازم آئے گا؟ ابھی بخشید. وَإِنْ كَانَ الْمَفْهُومُ مِنْهُ مَا يُقَابِلُهُ، اگر اس سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ ہے جو وجود ممکن کا مقابل ہے، کہ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مصداق النقیض ہے،
وہ اس کا مقابل وجود ممکن کا مقابل کیا ہے؟ اس کے نقیض کا مصداق، نقیض کا مصداق یعنی وہی عدم. تو اس صورت میں کان نفی لوجود ہے، تو آپ خداوند متعال کے وجود کو ثابت نہیں کر رہے بلکہ اس کا وجود کی نفی کر رہے ہیں. آیت خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہیں نعوذ باللہ خدا کے وجود کی نفی. تعالی عن ذالک کہ خدا برتر ہے، بزرگ ہے، نعوذ باللہ اس بات سے کہ خدا معدوم ہو. یہ دوسری صورت. تیسری صورت وَإِن لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ شَيْءٌ، آپ کہیں کہ بابا ان باتوں میں ہمیں نہ پسند، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو کہتے ہیں کَانَ تَعْتِيلًا لِلْعَقْلِ عَنِ الْمَعْرِفَةِ. خوب یہ کیا ہو جائے گا؟ اپنے عقل کو معرفت سے چھٹی دے دینا ہے. یعنی حتیٰ آپ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ خدا ہے، یعنی یہ الفاظ آپ کے نزدیک نعوذ باللہ اس صورت میں محمل ہے، حالانکہ یہ بالوجدان غلط ہے. جب میں کہتا ہوں خدا ہے یعنی کچھ سمجھتا ہوں میں، یعنی واقعاً ہے. وَهُوَ خِلَافُ مَا نَجِدُهُ مِنْ أَنفُسِنَا بِالضَّرُورَةِ، اور جو چیز ہم اپنے نفوس کے اندر بالضرورہ پاتے ہیں یہ اس کے برخلاف ہے. یعنی بالضرورہ بداہتاً ہم سمجھتے ہیں کہ واقعاً خدا ہے یعنی خدا ہے، نہیں کہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں. خوب اس طریقے سے الحمدللہ یہ بدایہ کے اندر فصل ثانی میں اشتراک معنوی وجود کی بحث تمام ہو جاتی ہے. انشاءاللہ آئندہ جلسے میں کچھ وضاحتیں اس مطلب کی اشتراک معنوی وجود کے بارے میں تھوڑی سی تعمیق اور تھوڑی سی دقت کریں گے، اور پھر انشاءاللہ فصل ثالث میں جائیں گے. لیکن وہ تعمیق اور دقت ضروری ہے، اس کو حتماً غور سے سنیے گا. یہ پہلے مرحلے میں نے بدایہ کے اندر جو مطالب آئے ہوئے تھے ان کو صاف کیا، واضح عبارات میں، تاکہ یہ اصل مطالب ہو، اور جو بعد میں تدقیقات اور تھوڑی سی تعمیق اور دقت عرض کرنے والا ہوں اس کو بھی اچھے طریقے سے سنیے گا، اچھے طریقے سے سمجھیے گا، تاکہ روح مطلب کی طرف، اصل نقطے کی طرف ہم لوگ جا سکیں. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.